پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کے آرٹیکل 63 میں ترمیم کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف سے منظوری حاصل کر لی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے گزشتہ روز اپنے اجلاس میں سینیٹر فرحت اللہ بابر کے پیش کردہ ایک بل کی منظوری دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کسی بھی آئینی ترمیم کی حمایت میں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکیں گے۔ اس سے پہلے جو موجودہ صورت ہے آئین کے آرٹیکل 63 کی، اس کے مطابق کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی آئینی ترمیم کی منظوری یا مخالفت میں ووٹ نہیں دے سکتا ہے۔ فرحت اللہ بابر کا قائمہ کمیٹی میں یہ بتانا تھا کہ اس ترمیم کا مقصد اراکین پارلیمنٹ کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی آزادی دینا ہے۔ تاہم اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ میں بھی بحث جاری ہے۔ ایک حوالے سے تو اراکین پارلیمنٹ کے لیے یہ بہت بڑی آزادی ہے، مگر دوسری طرف اس کے اثرات پاکستان کی سیاست، پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی اور براہ راست عوام پر بھی پڑیں گے۔ اس کی تازہ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم کی نائبی ہوئی تو انہیں دوبارہ مسلم لیگ نون کا صدر بنانے کے لیے سینٹ سے ایک ترمیم منظور کروا لی گئی جو الیکشن بل کا حصہ تھی، اور یہ قانون کی جو تبدیلی تھی اس میں اس کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ اس وقت نون لیگ کا صدر بنایا گیا ہے۔ اس قانون کی تبدیلی کے مرحلے پر بہت سے اراکین پارلیمنٹ، اراکین سینٹ نے اپنی پارٹی پالیسیز سے ہٹ کے ووٹ دیا، جس پر ان کی پارٹی پالیسی نے انہیں نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ تاہم یہ ایک ایسا عمل تھا کہ سپریم کورٹ سے ایک سیاستدان کو نااہل قرار دیا گیا، ایک پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا گیا، مگر آئین میں ترمیم کر کے، قانون میں ترمیم کر کے عدالت سے نااہل قرار دینے والے اس شخص کو دوبارہ پارلیمنٹ نے پارٹی کی صدارت کا حقدار قرار دے دیا۔ یہ ایک اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کو دی جانے والی ایک جو آزادی ہے قانون کی، اس کا ایک نیگیٹو پہلو سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف ماضی میں جب یہ قدغن موجود نہیں تھی، 1997 میں یہ ترمیم منظور کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن جو ہے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس پر کوئی قدغن نہیں تھی، اس کی رکنیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس دور میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی، بہت سے مرحلوں پر اراکین نے وفاداریاں تبدیل کی۔ پرائم منسٹر کے الیکشن پر، خاص طور پر تحریک عدم اعتماد کے دوران اراکین پارلیمنٹ کی جو تھی وفاداریاں تبدیل ہوتی رہیں اور اس سے حکومتیں گرتی رہیں۔ اب دوبارہ اس ترمیم کو جو ہے وہ سینٹ میں لایا جا رہا ہے منظوری کے لیے، مگر اس کے نیگیٹو اثرات کو دور کرنے کے لیے اس میں کیا انتظامات کرے گی پارلیمنٹ، اس کے بارے میں الٹیمیٹلی جب یہ پارلیمنٹ کے اندر قانون منظوری کے لیے پیش ہوگا، اس پر بحث ہوگی، اس پہ باقی اراکین بھی تجاویز دیں گے۔ مگر یہ ایک طرف تو یہ قانون جو ہے یہ اراکین کو ان کا مرضی سے ووٹ کا حق دیتا ہے، مگر دوسری طرف اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں، اور خاص طور پہ جب کہ پاکستان میں بہت سی ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس پر بہت سے مذہبی حلقوں کو بھی تحفظات ہیں۔ ماضی میں ایون جب نیشنل ایکشن پلان شروع ہونے جا رہا تھا تو اس وقت قانون سازی کی گئی، آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی، تو موجودہ چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے ایک بل کی حمایت میں ووٹ دیتے ہوئے اس کے آن دا ریکارڈ ایوان کے فلور پہ یہ کہا کہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، مگر پارٹی پالیسی کی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ بہت سے ایسے ترامیم جو آئین میں کی جاتی ہیں اکثریت کی بنیاد پر، جو کہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں، یا جس پر کویسچن مارک ہوتا ہے، یا جس کے مضمرات ہوتے ہیں، اس کو پارٹی جو ہے وہ زبردستی کسی رکن پر مسلط نہیں کر سکے گی کہ وہ لازمی ووٹ دے۔ تاہم ابھی اس بل کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ آئینی ترمیم کا، جو بل فرحت اللہ بابر صاحب کا، اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا ہے اور سینٹ کی کمیٹی سے بل پاس ہوا ہے۔ اب یہ بل سینٹ میں پیش ہوگا اور وہاں پر اس پر ڈبیٹ ہوگی اور مزید پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پر اپنی تجاویز دے گی، پھر اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں جائے گا۔ تاہم یہ ایک اہم بل ہے اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے آئین کے آرٹیکل 63 میں، جبکہ آئین کا آرٹیکل 62-63 پہلے ہی پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور اس کی وجہ
میاں نواز شریف صاحب کو اہل کروانے کے لیے جو اس الیکشن ترامیم میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں ان میں یہ بل منظور کروایا گیا تھا، اور اب آرٹیکل 63 جو ہے اس کو تبدیل کروایا جا رہا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔